السلام علیکم. اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں نعمان حیدر. صحت کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں انتہائی محدود انتظامات ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک پمس اور ایک پولی کلینک اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چند ایک پرائیویٹ ہاسپٹلز، اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ یعنی کہ جس کو ہم پولی کلینک بولتے ہیں اس کی جو مختلف ڈسپینسریز بنی ہوئی ہیں. اسی طرح ایک CDA کا ہاسپٹل ہے اور چند ایک جو ہے وہ پرائیویٹ اچھے ہاسپٹلز موجود ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ سابقہ دور حکومت میں جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت کے سیکٹر G11 کے مرکز کے بالکل سامنے ایک ہسپتال کی منظوری دی گئی جس کا نام بعد میں جناح ہاسپٹل رکھا گیا. اس ہاسپٹل کے جو قیام ہے اس کے سلسلے میں جو ہے وہ 2 ارب کی جو ہے وہ PSDP گرانٹ جو ہے وہ جاری ہو چکی ہے، اور کاغذوں میں تو یہ جاری ہو چکی ہے لیکن عملی طور پر جو ہے وہاں پر ہسپتال نام کی کوئی چیز جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی. ایک کنٹینر پڑا ہوا ہے. اس سلسلے میں جو ہے وہ حفیظ خان نے جو ہے وہ اس پر ڈیٹیلڈ ریسرچ کی ہے. تو حفیظ سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حفیظ یہ کیا معاملہ ہے. تھینک یو ویری مچ نعمان، مجھے اپنے پروگرام میں چھوٹی سی سلاٹ دینے کے لیے، جگہ دینے کے لیے. سر یہ ہے کہ یہ والا جو معاملہ ہے یہ تقریب اکتوبر 2021 میں شروع ہوتا ہے. اکتوبر 2021 میں ایک CDA جو ہے 5 ایکڑ کا ایک پلاٹ جو ہے وہ مختص کرتی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ پولی کلینک ہاسپٹل ہے اس کی ایک ایکسٹینشن کے لیے، کہ وہاں پہ 300 بیڈ جو ہے اس کا ایک ہاسپٹل بنایا جائے. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کی آبادی بڑھ رہی ہے اور یہاں پہ جو برڈن ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ جو ایگزسٹنگ ہاسپٹلز ہیں ان کے لیے کیٹر کرنا اس کو مشکل ہے. تو اس سلسلے میں 300 بیڈ کا ایک اور ہاسپٹل جو ہے وہ بننا تھا، اور اس کے لیے جو پرپوزڈ جگہ تھی وہ یہاں پہ G11 جو ایک مرکز ہے اسلام آباد کا، اس کے قریب جو ہے وہ ایک پلاٹ موجود تھا، وہ ایلوکیٹ کیا گیا اور اس کی ادائیگی کی گئی. وفاقی حکومت نے کی CDA کو اس کی ادائیگی کر دی گئی، اور اس کے بعد یہ پلاٹ جو ہے وہ مختصر کر دیا گیا 300 بیڈ کے ایک ہاسپٹل کے لیے. اور اس سلسلے میں یہ جو اس کا کام تھا، جو ذمہ داری تھی، وہ سونپی گئی IDAP کو، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پنجاب. اس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ بھائی آپ. اچھا، نارملی تو حفیظ یہ ہوتا ہے کہ جو وفاق کے جو ترقیاتی کام ہے، خصوصی جو انفراسٹرکچر اور تعمیراتی جو کام ہے، وہ پاک PWD کرتی ہے. جی بالکل. اور پاک PWD ہم کہتے ہیں کہ ان کے کام میں جو ہے وہ بڑے ہی مسائل ہیں، اور جو ایک پروجیکٹ ہے مطلب اس میں جو 100% ہے اس کا تقریباً 30 سے 40% جو ہے وہ اسٹریٹ اوے غائب ہوتا ہے. آپ ان کے جو ہے وہ مختلف پروجیکٹس کی جو ہے وہ اگر میئرمنٹس کو دیکھیں تو وہ پوری نہیں ہوتی. سیکنڈلی جو پاک PWD نے ایک ہاسپٹل ہے اسلام آباد کا، جو ویل ورسڈ ہاسپٹل ہے، سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، وہاں پر کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ ایک ریفریجریشن جو پلانٹ ہے، جو ایئر کنڈیشننگ کا جو معاملہ ہے، جو سینٹرلائزڈ ایئر کنڈیشننگ کا جو پلانٹ ہے وہ لگایا گیا. وہ ہارٹ کا کوئی ان کا وہ شعبہ ہے جہاں پر جس کو انہوں نے ٹھنڈا کرنا تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ سپلٹ لگے ہوئے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ جو مرکزی پلانٹ ہے وہ نہیں چل رہا. جو مرکزی پلانٹ ہے وہ نہیں چل رہا. اس میں جو ہماری تحقیق ہے اس کے مطابق جو ہے جو چیزیں کمٹ کی گئی تھی ورک آرڈر میں وہ نہیں لگائی گئی. تو مطلب جس کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا اس نے کام نہیں کیا، کسی اور کمپنی نے وہ کام کیا، اور وہ بھی انتہائی بالکل اس پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے. لیکن ہم بات کریں گے ایک ایسا پروجیکٹ جس کے 2 ارب روپے نکل چکے ہیں لیکن گراؤنڈ پر اس کی ایک اینٹ بھی نہیں لگی ہوئی. یہ بڑی بدقسمتی ہے سر. وہاں پہ جب آپ جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک انہوں نے وہ لگائی ہے سنگ بنیاد، کیا پتہ کب رکھا گیا ہے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. تختی وہاں پہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر لکھا ہو کہ بھائی کس نے اناگریٹ کیا، کب کیا، اور کون کون لوگ جو ہے شامل ہیں، کون بنا رہا ہے اس کو. وہاں پہ ایک عدد کنٹینر پڑا ہوا ہے اور اس کنٹینر میں 2-3 لوگ رہتے ہیں، اور ان بیچاروں کو بھی نہیں معلوم کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. اور سامنے گراؤنڈ ہے جس میں کرکٹ کھیلی جاتی ہے شام کے وقت، اور اس کے قریب جو ہے تھوڑے بہت لوگوں کو اندازہ تھا کہ بھائی یہاں سے آپ جائیں، فلاں جگہ جائیں، وہاں دیکھیں کوئی تختی شکتی ممکن ہے لگی ہو. لیکن جب وہاں پہنچے تو کوئی تختی وہاں پہ ہے نہیں. ایک جو ہے وہ بنا کے رکھ دیا گیا ہے دیوار سی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ماربل لگا کے اس کو چھوڑ دیا گیا اور ایک کنٹینر رکھا ہوا. اچھا، اس میں جو حفیظ یہ والا جو معاملہ ہے یہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی جو ہے وہ ڈسکس ہوتا رہا. یہ اس میں گیا سر، جو اس کے سینٹ کا سیشن تھا
4 جنوری 2022 کا جو اس میں یہاں پہ ایک سوال کیا گیا تھا ان سے اس وقت کے جو ہیلتھ منسٹر تھے کہ بھائی اس طرح کا کوئی پروجیکٹ ہے وہ شروع کیا گیا ہے تو آیا اس کی تفصیلات کیا ہے، جس پہ اس وقت منسٹر نے بتایا کہ بھائی اس طرح کا ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے اور اس کے لیے جو ہے کام IDAP جو ہے IDAP جو ہے اس کو سونپ دیا گیا ہے، اور انہوں نے اپنی جو میٹنگ کی اس کے بعد 10 ارب روپے کی اس کے اوپر لاگت آئے گی، 36 ماہ میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا جائے گا، اور جنوری 2022 میں یہ میٹنگ ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ فوری اس پہ کام شروع ہو جائے گا، لیکن 15 ماہ گزرنے کے باوجود یہاں پہ ایک اینٹ نہیں لگ سکی، ایک روڑا ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں کیا جا سکا، اور جو سب سے زیادہ خطرناک اور تشویشناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 2 ارب روپے جو ہے اب تک اس پروجیکٹ کو جاری کیے جا چکے ہیں۔ اچھا، اس میں دیکھیں حفیظ، جو جن لوگوں کو اس بات کا آئیڈیا آیا، ٹھیک ہے، کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ مزید ہاسپٹلز ہونے چاہیے سرکاری سطح پر، ان کو یقینی طور پر جو ہے ان کی جو سوچ تھی یا ان کا جو ویژن تھا وہ قابل ستائش تھا۔ اس میں جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ ایک عوامی مفاد کا منصوبہ تھا۔ جی بالکل۔ تو اس میں جو موجودہ حکومت ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف اور جو وزیر صحت ہیں عبدالقادر پٹیل صاحب، ان کو بھی یقینی طور پر جو ہے وہ ان چیزوں کو ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ یہ عوامی فلاح کے منصوبے ہیں، اور عوام کی صحت کی سہولیات کے حوالے سے ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو جو 2 ہسپتال ہیں ان میں کافی زیادہ رش ہوتا ہے، OPDs میں، آپریشن تھیٹر میں۔ نعمان صاحب، تو اوور آل جو ہمارا جو ڈیزیز برڈن ہے پچھلے کچھ اشروں میں وہ بہت زیادہ بڑھا ہے۔ آپ کا ہر 10واں آدمی ڈائبیٹک ہے، آپ کے یہاں اوبیسٹی کا جو پرابلم ہے وہ بڑھ رہا ہے، پینڈیمک کی شکل اختیار کر گیا ہے، ہارٹ ڈیزیزز جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں۔ اس کے اگینسٹ جو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیلتھ کا جو شعبہ تھا وہ گورنمنٹ کا شعبہ تھا، لیکن وہ بھی رحم و کرم پہ ہے جی پرائیویٹ سیکٹر کے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں اسلام آباد میں اگر آپ بات کریں، چند گورنمنٹ کے 2 ہاسپٹلس ہیں، میجر ہاسپٹلس، اور جہاں پہ بھی سہولیات کی جو صورتحال ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس شہر کو بنے ہوئے، دارالحکومت بنے ہوئے اس شہر کو کم از کم اب تقریباً کوئی 6 عشرے ہو چکے ہیں۔ 6 عشروں میں یہاں صرف 2 بڑے ہاسپٹل بنائے جا سکے، ٹھیک ہے، اور اب 6 عشروں بعد جو ہاسپٹلس کی اگر ان کی وہ ہے بھی نہیں، اصل میں چلیں ٹھیک ہے، وہ جو پیچھے ہو گیا سو ہو گیا، لیکن آپ کے پاس جو ہے وہ گرانٹ پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ IDAP اگر ڈیلیور نہیں کر سکتا تھا، آپ کے پاس پاک PWD موجود تھا، ایک ادارہ جو چلیں اگر پروجیکٹ کا وہ 30 یا 40% جو ہے وہ کم بھی ڈیلیور کرتے ہیں، یا جتنی کرپشن ہے، یا اگر وہ کھا پی بھی جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ چلو 60% کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پروجیکٹ کی جو ایگزسٹنس ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ اور IDAP کو آپ نے جو ہے وہ اس کا جو دیکھیں اس اسپانسر کس نے کیا، وفاقی حکومت نے اسپانسر کیا، اس کی کلائنٹ جو تھی وہ فیڈرل گورنمنٹ تھی، ٹھیک ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ اس کے کلائنٹ تھے۔ تو ایسے منصوبوں کو جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ مس مینجمنٹ کی نظر ہونا، اور یہ ریسمت نام کی ایک باہر کی ڈیزائن کمپنی ہے، وہاں سے اس کا ڈیزائن آنا تھا، انہوں نے اس کو ڈیزائن کر کے دینا تھا۔ ابھی تک اس پہ بھی پتہ نہیں کہ اس کمپنی کو کتنے پیسے ادا کیے جا چکے ہیں، اس کا بھی ابھی تک جو ہے خبر نہیں ہے کہ وہاں پہ، کیونکہ یہ 2 ارب روپے کہاں سپینڈ ہوئے ہیں گراؤنڈ پہ تو نظر نہیں آ رہے۔ اور سر 2 ارب روپے ایک خطیر رقم ہے، ایک بڑی رقم ہے، کوئی معمولی رقم نہیں۔ اچھا، یہ جو ہاسپٹل ہے یہ ٹوٹل تو تقریباً 10 ارب کے قریب جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اماؤنٹ جو ہے وہ لگنی تھی۔ بالکل۔ اب جن لوگوں نے لیٹ ڈیسیژن لیا یا اس کا آغاز نہیں کیا، یا اس کی وجہ سے جو بھی ٹیکنیکل ایشوز جو وہ ظاہر کریں گے یا جو آئے، تو اس میں جو ہے وہ کنسٹرکشن کے جو ریٹس ہیں، کنسٹرکشن مٹیریل کے جو ریٹس ہیں وہ بڑھ چکے ہیں۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یقینی طور پر جو ہے وہ ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آپ دیکھیں، یہ CDWP سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے اس کو 29/11/2021 کو اس کی منظوری دی، اور اس کو جو ہے وہ جناح ہاسپٹل کے نام سے اس کا جو ہے وہ نام تجویز کیا گیا، اور اس میں جو ہے وہ فنڈز جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس فنڈز آ گئے ہیں تو کیا ان کو آپ نے کن کمرشل بینکوں میں رکھا ہوا ہے، اور ان پہ کیا سود کھا رہے ہیں؟
یہ بڑا المیہ ہے، سرکار کا پیسہ ہے، یہ ہماری عوام کا پیسہ ہے، یہ ہمارا پیسہ ہے. بالکل ایسا ہے. یہ بڑا المیہ ہے کہ یہاں پہ پروجیکٹس لٹکائے جاتے ہیں، ان کی کاسٹ بڑھائی جاتی ہے. یہ ایک طرح کا جو کرمنل اوفینس ہے، سیدھی مجرمانہ جو ہے یہ سرگرمی ہے کہ اس طرح پبلک ایکسچیکر کو، قومی خزانے کو نقصان پہنچانا، جان بوجھ کے غفلت برتنا اور اپنے ذمہ داریوں میں کوتاہی کرنا، یہ باقاعدہ اوفینس ہے. اور اس پہ باقاعدہ جو ہے وہ جو جیسے کرمنل پروسیڈنگز ہوتی ہیں ویسے ہونی چاہیے، جو بدقسمتی سے اس ملک میں نہیں ہوتی. چند لوگوں کو نشان عبرت بنائے بغیر یہ ملک آلریڈی سر ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہے. روز ہم باتیں سنتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، مانگے تانگے کے پیسے ہیں، ہم دائیں بائیں سے پوری دنیا سے مانگ کے آتے ہیں، 4,000 ارب کے ہمیں قرضے واپس کرنے ہوتے ہیں. ایک طرف تو ڈیفالٹ کر رہا ہے، دوسرا اگر آپ جو پی ایس ڈی پی ہے اس کا جو اسپیشلی جو ہاؤسنگ ہے اور جو ایم این ایس کو جو ترقیاتی فنڈز جاری کیے گئے ہیں ان پہ اگر نظر ماریں تو یہ نہیں لگتا کہ یار یہ ایک ڈیفالٹ ہوتا کنٹری ہے، ڈیفالٹ ہوتا کنٹری ہے. بالکل. تو یہ جو منافقانہ جو پالیسی ہے اس کو ہمیں ترک کرنا پڑے گا. اور ہمیں جو ہے نا وہ یہ جتنے پروجیکٹس بنتے ہیں ان حوالے سے جو ہے وہ آپ اکاؤنٹیبل ہوں. جتنے پیسے جس پروجیکٹ پر بھی لگتے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ جن علاقوں میں لگتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ ایڈورٹائز کیا جائے، وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو انگیج کیا جائے. یہ آپ نے کیا مطلب جو خصوصاً میں بات کروں گا اسلام آباد میں پاک پی ڈبلیو ڈی میں جو ہے آپ نے جو ایک دھندا شروع کیا ہوا ہے، ہزاروں بلڈنگز بن رہی ہیں پاک پی ڈبلیو ڈی کے زیر اہتمام، اور ان میں جو ہے وہ رولز کی جو وائلیشنز ہیں کھلم کھلا ہو رہی ہے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سر پرابلم یہ ہے نا کہ یہاں پہ ذمہ داری کا جو معاملہ ہے، ادارے بھی موجود ہیں ان سے ریلیونٹ، لیکن کیا پتہ ان کی ول نہیں ہے، وہ کام نہیں کرنا چاہتے، ان کا دل نہیں کرتا، یا پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ملے ہوئے ہیں ساتھ میں. اچھا اس میں چلیں فیڈرل گورنمنٹ کی ایک ول تھی کہ آئی ڈیب کو دیا جائے. دیکھیں ایک ادارہ ہے پنجاب میں CNW، جی بالکل، کمیونیکیشن اینڈ ورکس، وہ بھی تقریباً ان کا بھی جو طریقہ ہے جو کار ہے نا، میں سلجھے الفاظ میں کہوں گا وہ پاک پی ڈبلیو ڈی جیسا ہی ہے. ٹھیک ہے، وہی وہ کہتے ہیں کہ انگریز رول ہے اور اس کے مطابق جو کمیشن ہے وہ ساروں کے جو ہے وہ طے ہوتے ہیں. سیکنڈلی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک ریفائنڈ ایک پروجیکٹ ایک یہ جو آئی ڈیب جو ادارہ ہے بنایا CNW کے زیر اہتمام. تو انہوں نے سوچا کہ یار اس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کا جو ہے ایک بڑا میجر کویسچن آتا ہے کہ جو پہلے مطلب کوئی بھی کامن سینس کا کویسچن ہے کہ آئی ڈیب کیا کرنے آ رہی ہے وفاق میں. پہلا سوال یہ، آپ کا کیا کام ہے یہاں پہ، آپ کیوں آ رہے ہیں، آپ کو دینے کا پرپس کیا ہے؟ کیا آپ 2016 میں نہیں اس میں 2016 میں بنتی ہے؟ نہیں اس میں حفیظ صاحب دیکھیں اگر پاک پی ڈبلیو ڈی جو ہے وہ پنجاب میں، سندھ میں، KPK میں اور دیگر جو پاکستان کے علاقے ہیں وہاں پر اپنے پروجیکٹس کر سکتے ہیں، تو کوئی بھی صوبے کی جو ایجنسی ہے یا پھر وہ اس طرح کی جو انجینئرنگ کا کام کرنے والے جو ادارہ ہے وہ بھی یہ سروسز دے سکتا ہے. کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ نہیں، سروسز دے سکتا ہے، بالکل دے سکتا ہے، لیکن جب ایک اسٹیبلشڈ ادارہ PWD اور وہ یہاں پہ آلریڈی وفاق کا بہت سارا کام کر چکا ہے، یعنی کہ یہاں پہ تو مطلب رینوویشن تک کا کام، اگر کسی بلڈنگ میں کوئی چھوٹا موٹا کام بھی ہو اس سے لینے کے اس کے کرنے سے لے کر میگا اسٹرکچر کے بنانے تک کا کام ہو تو PWD کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود ہے کہ ایک صوبے کے ادارے کو اس طرح کی بڑی ذمہ داری سونپنا، بالکل. دیکھیں آئی ڈیب آپ نے ایک نیا ادارہ بنایا تھا تو اس کی کیپیسٹی بلڈ کرنی تھی، اور اس میں جو ہے بلکہ اس کو بڑے جو پروجیکٹس ہیں، نہیں وہ بہت بڑے پروجیکٹس بھی بنا رہے ہیں، ملتان میں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی ان کے پروجیکٹس چل رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں یہ والا جو پروجیکٹ ہے کیا یہ سیاست کی نظر ہوا، کیا یہ مس مینجمنٹ کی نظر ہوا، یا اس میں کوئی دیگر محرکات تھے؟ پیسہ جو ہے وہ سرکار کا، پاکستانی عوام کا پڑا ہے، اور وہ کس کے ڈسپوزل پر پڑا ہے، کون اس کو استعمال کر رہا ہے، اور جبکہ جو پروجیکٹ ہے اس کی جو ہے وہ ایک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی. تو اس حوالے سے یقینی طور پر جو ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف
اور اسی طرح جو ہے وہ وزیر دیگر ارباب اختیار کو اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے. وفاقی وزیر صحت جو ہیں عبد القادر پٹیل صاحب جو ایک اس پہ جو ہے وہ دبنگ قسم کا ایک سٹانس رکھتے ہیں اور عوام کو جو صحت کی سہولیات کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیشہ سرگرم رہتے ہیں، تو ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ لازمی جو ہے وہ اس معاملے کو ٹیک اوور کریں، کیونکہ یہ وفاقی دارالحکومت کے لاکھوں لوگوں کی جو صحت ہے اس سے ریلیٹڈ یہ معاملہ ہے، اور اس کو جو ہے وہ 36 ماہ میں کمپلیٹ ہونا تھا. اب تک آپ دیکھیں تو تقریباً اس کا 70% جو ٹائم ہے، مطلب 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تو ابھی تک جو ہے وہ اس پر آغاز نہیں کیا جا سکا. آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ لازمی جو ہے وہ اس حوالے سے جو اقدامات ہیں ان کو یقینی بنائیں. تو حفیظ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اس حوالے سے جو ہے وہ اہم ترین معلومات جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی جو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو دوبارہ بھی ملتی رہیں. بہت شکریہ.